کم مانا گیا ہے، ٹھیک ہے، جن کو ہم کہتے ہیں مصطلح کی زبان میں کہتے ہیں سیاق التحمل، سیاق الادا، حدیث کے تحمل کے، حدیث کے اخذ کرنے کے، اپنے استاد سے سننے کے جو سیرے ہیں۔ جیسے ابھی سے پہلے بات آئی اور آپ نے حدیث کتابیں پڑھی ہیں تو آپ جانتے ہیں سمعتو ہے، حدثنی ہے، حدثنا ہے، اخبرنی ہے، اخبرنا ہے وغیرہ۔ انبأنی، انبانا کا استعمال کم ہوتا ہے لیکن یہ بھی ہے، عن ہے، انا ہے، قالا ہے وغیرہ، یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ کہلاتے ہیں صیغ التحمل۔ ان کو استعمال کرنا اس کو کہا جاتا ہے طرق التحمل، تحمل کے طریقے۔ اب تحمل کے طریقے ہیں، انہی الفاظ کی بنیاد پر ان کا نام رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے اگر حدیث کو بیان کیا، آپ نے تو ساتھ سے آپ نے حدیث کو بیان کرتے ہیں اور آپ یہ سوال کرتے ہیں سمعتو، ٹھیک ہے، حدثنی، اب ہر ایک کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، تو ان جو تحمل کے طریقے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان لفظوں کو ان میں بانٹنے سے پہلے وہ طریقے آپ کو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہ تحمل کے طریقے، طرق تحمل جنہیں مسلم کہا جاتا ہے طرق التحمل زمانیہ، یہ 8 طرق ہیں۔ نمبر 1 السماع، سننا، ٹھیک ہے، جسے کئی جو ہے کتابوں میں آپ پائیں گے السماع من لفظ الشیخ، جیسے ابھی آپ سن رہے ہیں میرے لفظوں میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد العرض، شیخ پر پیش کرنا، جسے القراءۃ علی الشیخ بھی کہتے ہیں، یعنی آپ پڑھے، حدیث میں کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ اپنے استاد سے مختلف مواقع پر لوگوں نے حدیثیں سنی، پھر ایک نوٹ تیار کیا، پھر وہ اس کی تحقق کے لیے تاکہ یہ قطعی ہو جائے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، وہ استاد کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ شیخ کیا آپ نے ہم سے ایسے بیان کیا ہے، یعنی ہم نے آپ کو سنا ہے، ہم پڑھتے ہیں، آپ چیک کر لیجیے۔ تو کئی بار اگر اس کو یاد ہے تو حفظ سے، یا اس کے پاس اگر نوٹس ہے تو پھر نوٹس کے ذریعے وغیرہ وہ چیک کرتا تھا۔ تو اب اس میں قراءۃ علی الشیخ میں 2 شکلیں ہوتی ہیں، جیسے سماع من لفظ الشیخ میں 2 طریقے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے پڑھتے وقت دھیان دیا ہوگا حدیث کتابوں میں کہ ایک راوی ہے جو کہتا ہے حدثنی فلان، ایک کہتا ہے حدثنا۔ کیوں حدثنا ہو رہا ہے؟ کیونکہ عام طور سے یہ کہہ سکتے ہیں، کہیں پر ایسا نہیں بھی ہو سکتا، لیکن عام طور سے حدثنی کہا مطلب کہیں اکیلے میں کسی ایسی جگہ پر ان سے روایت سنی ہے جہاں وہ اکیلے تھے، تو کہا میرے شیخ نے مجھ سے بیان کیا۔ حدثنا مطلب ہم جماعت میں ان سے سن رہے تھے، ٹھیک ہے۔ ایسی ہی قراءۃ علی الشیخ، یا تو آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں اور یا تو ایک کوئی آپ کے ساتھیوں میں پڑھ رہا ہے، اور جیسے آپ کے پڑھتے وقت ایک شخص کیا آپ طالب علم پڑھ رہا ہے، ساتھ سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، مطلب یا دیکھ رہا ہے یا سن اور دیکھ دونوں رہا ہے، سن رہا ہے کیا پڑھ رہا ہے اور اپنی کتاب ملا رہا ہے، یا اپنے حفظ سے اور کہہ رہا ہاں صحیح ہے، کہیں غلطی ہے ٹوک کر کے صحیح کراتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے۔ کہیں پر ایسا ہے کہ ایک جماعت ہے، آپ میں سے کوئی پڑھ رہا ہے، باقی دوسرے لوگ ان کے اپنے اپنے نوٹس ہیں حدیثوں کے، وہ بھی سن رہے ہیں، استاد اس کو پیش کیا جا رہا ہے، استاد جو ہے اپنی کتاب میں دیکھ رہا ہے، اپنے حفظ سے آپ کو جائز ٹھہرا رہا ہے کہ ہاں یہ میری سند ہے، میری حدیثیں ہیں، میں نے ان کو روایت کیا ہے، آپ صحیح پڑھ رہے ہیں، کہیں غلطی ہے آپ کو روک کر کے صحیح کرا۔ اب گویا اسی کو کہا جاتا ہے قراءۃ علی فلان، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ اسی کے لیے تعبیر کرتے ہیں اخبرنی کے لفظ سے، ٹھیک ہے۔ اور کہیں کہیں آپ پائیں گے، اب جب آپ نسائی پڑھیں گے، نسائی
ثانی عالیہ میں تو آپ پائیں گے کہ امام نسائی کچھ جگہوں پر آ کر کہتے ہیں قرئ علی فلان وانا اسمع، قرئ علی الحارث بن مسکین وانا اسمع، حارث بن مسکین پر پڑھا گیا اور میں سن رہا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جب مصر پہنچے، حارث بن مسکین کیا نام ہے، حدثنی الحارث بن مسکین قراءۃ علیہ وانا اسمع، یہ آپ امام نسائی کیا بہت زیادہ پائیں گے۔ تو جب وہ حارث بن مسکین کے درس میں گئے تو اچھا لباس پہن رکھا تھا، حارث بن مسکین کو ایسا لگا کہ یہ حکومت کا کوئی جاسوس ہے، یہ ریل بات کیا، ان کو منع کر دیا میرے درس میں نہیں آ سکتا، ہو سکتا ہے کوئی نقصان پہنچانے کی غرض سے آ رہا، حکومتی آدمی اس کو یاد نہیں دیں گے۔ تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بیچارے، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے ہستی پر اللہ، کیا کرتے تھے؟ چھپ کر کے دروازے کے پیچھے سے، جہاں آپ کو حق نہ ہو کہ آپ میں نہیں وہاں بھی نہیں کھڑے ہو سکتے، تو وہاں کھڑے ہوتے تھے۔ اسی لیے وہ حدیث کو جب بیان کرتے ہیں حارث بن مسکین سے تو کہتے ہیں قرئ علیہ حدثنی الحارث بن مسکین قراءۃ علیہ وانا اسمع، یعنی میں ان سے روایت ہے، انہوں نے مجھ سے بیان کیا، لیکن ایسے نہیں، ان پہ پڑھا جا رہا تھا، میں سن رہا تھا۔ بہت سارے لوگ اسی کو کہتے ہیں سماع، اسی کو کہتے ہیں العرض، یعنی شیخ پر پیش کیا جانا۔ تیسرا ہے اجازہ، آپ جانتے ہیں اجازہ میں بہت ساری قسمیں، بہت سارے طریقے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اجازہ میں کیا مناولہ بھی ہے، آگے آپ کو آئے گا۔ میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ ترتیب اگر چاہیں لکھ لیں پھر ان پہ تھوڑی سی ڈیٹیل بھی کر سکتے ہیں۔ ایک بار پھر سے، نمبر 1 السماع، دوسرا العرض، تیسرا الاجازہ، چوتھا المناولہ، پانچواں الکتابہ، چھٹا الاعلام، ساتواں الوصیہ، آٹھواں الاجازہ۔ یہ بالترتیب عام طور سے علماء کرام کے یہاں یہ ترتیب مقصود ہے، یعنی ہر ایک پہلے والے سے کم تر درجے میں مانا جاتا ہے۔ ٹھیک، ان میں سے سب ایک بار پھر سے یاد کروں، پہلا سماع، دوسرا العرض، تیسرا الاجازہ، چوتھا المناولہ، پانچواں الکتابہ لکھنا، چھٹا الاعلام، ساتویں قسم الوصیہ، اور آٹھواں الاجازہ، آٹھواں قسم۔ دو کو ہم نے بیان کر دیا، السماع والعرض۔ الاجازہ، اجازہ جانتے ہیں، جیسے سند اجازہ سے وہی سے کہتے ہیں، اور یہ اجازہ اتنی زیادہ پائی گئی، بات کے عنوان میں یہی ہے، اس کی اتنی قسمیں ہوئی، بہت ساری باتیں اس میں، لیکن کچھ زیادہ اس کا فائدہ نہیں، آپ تدریب الرائے میں جائیں گے، بڑی تفصیلات ہیں، ہر ایک میں اختلاف، ان کے پیچھے بھی بہت زیادہ۔ جیسے ایک آدمی آیا، الاجازۃ للمعدوم، الاجازۃ للمعدوم، غیر موجود کو اجازت دینا، مطلب کیسے؟ ہمارا بچہ جو پیدا ہوگا اس کو اجازت۔ جی ہاں، میں نے کہا میں آپ کے پیدا ہونے والے بچے کو، آپ کے اولاد کو، آپ کی قیامت تک کی نسل کو تو بڑی توسع لوگ کیا ہو گئی، سب زیادہ واقعی وجہ نہیں۔ اسی طرح سے الاجازۃ المجہول، مجہول کیسے بھروسہ، آپ یقین کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کی اولاد ہوگی، اللہ دے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اس کے اندر صلاحیت سلوک کر رکھی ہو تو، یا اس کی اللہ نہ کرے سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی منی سے اس طرح کی جراثیم چھین رکھے ہوں تو اسی سے کرایہ نہ جانتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اچھا۔ اسی طرح سے آپ کی ہونے والی دوسری بیوی کے تیسرے بچے کو جانا، بہت طرح کی شکلیں یہاں پر۔ تو الاجازۃ للمعین، الاجازۃ للمعین لغیر معین، الاجازۃ لغیر معین لمعین، الاجازۃ للمجہول، الاجازۃ للمعدوم، الاجازہ العامہ۔ میں نے جھارکھنڈ والوں کو اجازت دلوا دی، بہت طرح کی چیزیں پائی گئی ہیں اس میں۔ مثلا تو یہ
اجازہ میں آگے باتیں آئیں گی انشاءاللہ وضاحت کریں گے. اجازہ جس میں مناولہ پائے جائے، مثلا یعنی آدمی آپ کو اپنے دروس کی اجازت دے رہا ہے کہ آپ روایت کریں مثلا اپنے حدیثوں کی، اور ساتھ میں نوٹس بھی آپ کو تھما رہا ہے کہ یہ میری روایتیں ہیں، لیجیے ان کو، تو ظاہر بات ہے اس میں اور پختگی آتی ہے. مناولہ اسی کو کہتے ہیں. ٹھیک. المناولہ یعنی ان يناول الشیخ احادیثہ لطالبہ او لطلابہ، استاد اپنے شاگردوں کو اپنی حدیث کی کتاب، اس سے متعلق اوراق، نوٹس جسے آپ کہہ سکتے ہیں، باقاعدہ اپنے طالب علم کو دے. مناولہ جسے کہتے ہیں دینا. تو اب دے کر کے، اب اگر دے بھی اور اجازہ بھی دے، تو اب گویا الاجازہ المجردہ عن المناولہ، الاجازہ المجردہ یہ جو خالی ہو مناولہ سے دے نہیں رہا، خالی کہہ رہا اللہ کو اپنی حدیث ہے. ٹھیک ہے. الاجازہ مع المناولہ. اب آ جائیے کسی میں مناولہ میں جب آئیں گے تو آپ کو دو قسمیں کریں گے. المناولہ حدیثیں تو دیا، روایت کرنے کی بات نہیں کہی. المناولہ مع الاجازہ، المناولہ خالیۃ من الاجازہ، المناولہ الخالیہ من الاجازہ. تو اس طرح کی شکلیں جو ہے کئی جگہوں پر بنتی چلی جاتی ہیں. یہ ہے المناولہ. الکتابہ، آپ کے پاس حدیثیں لکھ بھیجا، لکھ دیا آپ کے لیے. ٹھیک ہے، یہ الکتابہ. الاعلام، آپ کو خبر دیا. ٹھیک ہے، یہ خبر لکھنے کے ذریعے اور دوسرے ذریعے سے ہوتا ہے، بھائی میری حدیثیں یہ ہیں. وہاں بھی روایت کرنے کے دینا اور نہ دینا یہ دو قسموں میں بنے گی کہ کیا آپ کو خبر دیا اور کہا یہ میری روایتیں ہیں، ان پہ یاد کر سکتے ہو. آپ کہہ سکتے ہیں شاید کیسے، اگر لکھ کر دیا تو لکھنا ہو گیا، لکھ کر دیا تو کتاب بنانا دونوں ہو گیا. کئی شکلیں ایک ساتھ ہو سکتی ہیں. اچھا، پریشانی آواز کیسے سمجھ میں نہیں اگر کوئی تو لینا کافی ہو جائے گا بنا وائس. ہاں میرا خیال ایسا ہے، اس کو ہٹا دیا جائے. اصل میں اس میں کیا ضرورت پڑے گی اس کی آواز کا کیا اس سے تعلق ہے، اس لیے نہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق سے جواب پہ لگا رہا ہے. میں نے کچھ نہیں لگایا. کچھ نہیں لگا رہا، یہ تو اور خراب ہو جائے گی آواز. اس کو تھوڑا قریب کر لیتے نا تو اچھا رہتا ہے. ہیڈ روم تھوڑا کم رکھتے ہیں اوپر سے، یہ جو ہیڈ روم ہوتا ہے نا اتنا سا چھوڑ دیں بس. اس کر دیجیے گا پہلے. الاعلام، میں کہہ رہا تھا کہ الاعلام کیسے ہم کہیں گے. الاعلام مثلا اگر لکھ کر کے نوٹس میں کرا یہ میری حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو دیا نہیں، ایسا ہو سکتا ہے. یا میری حدیثیں ان کے پاس ہیں مثلا، تو ابھی آپ کو نہ دیا ہے، نہ مناولہ ہے، نہ کتابہ ہے. میری حدیثیں ان کے پاس ہیں، میں نے بتایا آپ کو. کیا میں نے اجازت دی کہ آپ ان حدیثوں کو روایت کر سکتے ہیں یا نہیں. تو گویا کہ اس طرح کی تقریباً قسمیں جو ہے ہر ایک میں بنتی چلی جاتی ہیں. ان سب کا بہت زیادہ یہ بعد کے ادوار میں پائی گئی ہیں، اور ان سب کا بہت زیادہ جو ہے، حالانکہ یہ شکلیں اور پہلے بھی پائی گئی ہیں، لیکن جتنے ہی زمانہ متاخر ہوتا گیا ان کی افادیت کا کچھ خاص زیادہ معنی بعد میں نہیں بچا. الوصیہ، وصیت کرنا. میں آپ کو وصیت کر جاؤں کہ یہ میری حدیثیں ہیں. یہاں پر بھی وہی بات ہے. الوصیہ المجردہ بالاجازہ، المجردہ عن الاجازہ. الوصیہ المقرونہ بالاجازہ، جو اجازت سے مقرون ہو کہ یہ میری حدیثیں ہیں، ان کو آپ روایت کیجئے، یا آپ چاہیں تو روایت کر سکتے ہیں، اور کہیں پر خالی وصیت کر دی. اس کے بعد ہے الوجادہ. وجادہ والی کچھ روایتیں پائی جاتی ہیں حدیث کی جو ہے کتابوں میں. وجادہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک آدمی روایت کرتے کہتا ہے وجدت بخط فلان، میں نے اپنے دادا کی خط سے یا اپنی دادا کی کتاب میں یہ حدیث لکھی ہوئی پایا. میں روایت نہیں کر رہا ہوں، میں دادا سے میرا زمانہ پایا نہیں میں نے، لیکن دادا کی کتاب میں یہ حدیث لکھی ہوئی ملی مجھے. وجدت بخط فلان،
مثلا ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اگر کہیں وجدت بخطی استاذی العراقی مثلا، حالانکہ انہوں نے بہت ساری چیزیں سنی لیکن یہ والی بات سنی نہیں، ان کی کسی کتاب میں ان کے خط کو پہچانتے تھے ان کے خط مثلا. تو یہ ہے الوجادہ، یہ تحمل کے طریقے ہیں اور ان میں بہت زیادہ کچھ اس وقت ضرورت نہیں. ہاں ان تمام جگہوں پر جتنے ہی قوت کے ساتھ وہ چیز پائی جائے گی، یعنی مثلا مان لیجئے کہ ایک آدمی حدیثیں ہیں کتابہ لکھا آپ کے پاس لکھ کر کے، اب وہ لکھا جائے گا تو وہاں پر یہ بات کہی جائے گی کہ کیا وہ جس کے پاس بھیج رہا ہے وہ اس کی رائٹنگ کو پہچانتا ہے، کسی اور کی ہو تو کوئی غلط کرنے کے لیے ایسا کہہ دے تو گویا اس پہ اپنی اس کی مہر ہونی چاہیے. جتنے ہی اس میں قوت کے طریقے بنتے جائیں گے، یا ان کی جن کے پاس بھیج رہے ہیں ان کا کوئی تعلق ہے اپنے استاد سے یا اس شخص سے جو ان کی رائٹنگ کو پہچانتا ہے، جتنے ہی اس میں قوت ہوتی جائے گی ظاہر سی بات ہے اس قوت کا ایک ثمرہ ظاہر ہوگا، اور جتنی اس میں کمزوری آتی جائے گی یا تو شبہات بڑھتے جائیں گے، ضعف کے امکان بڑھتے جائیں گے، جو امکانات بڑھتے جائیں گے ان تمام چیزوں میں. باقی یہ ہے کہ الوجادہ مثلا اگر کوئی کسی آدمی کی کتاب میں کوئی روایت پتا ہے، مثلا جو پا رہا ہے وہ ثقہ ہے، جس کی کتاب میں پا رہا ہے وہ ثقہ ہے، ہاتھ رکھیں، جس کی کتاب میں پا رہا ہے وہ ثقہ ہے، ثقہ راوی ہے، اور یہ کتاب جس کی کتاب میں وہ پایا ہے یقیناً اسی کی کتاب ہے، اور اگر روایت کرے تو کیا روایت قبول کی جائے گی؟ علماء کرام کہتے ہیں ہاں، اگر وہ کتاب انہی کی ہے اور کتاب کی حفاظت میں وہ صحیح رہا ہے، اپنی نسبت میں صحیح ہے وغیرہ ان تمام شرطوں کے ساتھ تو روایت صحیح مانی ہے. تو اس طرح کی شکلیں آتی ہیں روایتوں میں. یہ الگ بات ہے کہ بعد کے ادوار میں یہ چیزیں زیادہ ہوئیں. یہاں پر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیا ہے، ہمارے پاس یہ اصل میں نخبۃ الفکر ہے جسے ہم پڑھ رہے تھے، اگر آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں تو یہاں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس مسئلے سے متعلق جو گفتگو کی ہے اس کو انہوں نے بیان کیا ہے وصیغ الادا، اور ادا کے صیغے، یعنی کیا کیا ہے وہ آگے بیان کریں، اور ادا کے صیغے سمیت و حدثنی ہے، پھر اخبرنی. دیکھیے گا ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے سمیت اور حدثنی کو واو سے لکھا ہے، یعنی گویا نمبر 1 پر دینا چاہ رہے ہیں، کہنا چاہ رہے ہیں. تو سمعت وحدثنی ثم اخبرنی وقرأت علیہ، پھر اخبرنی کا لفظ ہے اور قرأت علیہ میں نے فلاں پر پڑھا، ٹھیک ہے. ثم قرئ علیہ وانا اسمع، پھر اس کے بعد کا جو درجہ ہے میرے استاد پر پڑھا گیا، ان پر پڑھا گیا کسی پر فلان پر حدیثوں کو اور میں سن رہا تھا. پھر اس کے بعد درجہ آتا ہے امبانی کا، ثم ناولنی، پھر مناولہ کا، ثم شافہنی، ثم کتب الیہ، ثم عن ونحویہا. تو یہ گویا امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ترتیب ان لفظوں میں دینا چاہ رہے ہیں کہ کون قوت میں سب سے اعلیٰ ہے. کچھ جگہوں پہ جا کے تھوڑا موڑا علماء کرام کے اختلاف، جیسے میں نے بتایا کہ اجازہ کے اندر وصیت ہے، وہیں پر کیا نام ہے مناولہ ہے. جتنے ہی یہ جو چیزیں بڑھتی جائیں گی قوت بڑھ جائے گی، جتنی کم ہوں گی اتنی کمزور ہو جائے گی. تو کچھ شکلوں میں اختلاف ہے، اس کا بہت زیادہ کچھ اثر نہیں، اپنے اپنے اسباب ترجیح کے اعتبار سے علماء کرام نے بات کہی ہے. لیکن ابن حجر رحمۃ اللہ نے ان لفظوں کو ان کا نام دینے کے بجائے ان تحمل کے طریقوں کو تحمل کے الفاظ سے ترتیب میں رکھا ہے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ابن حجر رحمۃ اللہ نے فرمایا وصیغ الادا، اور ادا کے صیغے سمعت اور حدثنی ہے. تو سمعت اور حدثنی کیا ہے؟ السماع، سننا. ٹھیک ہے، جیسے سمعت کا لفظ واضح ہے، حدثنی کو عام طور سے علماء کرام سماع کے لیے استعمال کرتے ہیں. جب آپ نے استاد سنا ہو، استاد نے بیان کیا تو کیا کہتے ہیں؟ مجھ سے حدثنی، مجھ سے بیان کیا. اب یہ حدثنی اور حدثنا آگے آئے گا کہ اگر حدثنی کہہ رہا تو گویا اکیلے تھے وہ، اور حدثنا کہہ رہا تو گویا اور بھی لوگ تھے، کئی لوگ تھے، اور سب سے وہ استاد ان کا وہ حدیثیں بیان کر رہا تھا، تو اس لیے کہہ رہے ہیں ہم سب نے سنا گویا. دوسرے نمبر پہ تو یہ لفظ تو 2 ہو گئے، لفظ کیا ہو گئے؟ سمعت و حدثنی 2 ہو گئے، لیکن درجہ ان کا 1 ہو گیا، سماع. ٹھیک ہے. ثم اخبرنی، پھر اخبرنی ہے،
اخبرنی عام طور سے اس جگہ کے لیے استعمال کرتے ہیں جہاں استاد پر پڑھا گیا، استاد نہیں بول رہا تھا، کوئی پڑھ رہا تھا، استاد سن رہا تھا، جس کو ہم نے بتایا جس کا نام کیا ہے العرض. اسی کو آ گیا ہے کچھ جگہوں پر تعبیر کرتے ہیں جی ہاں اسے عرض کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا قراءۃ علی الشیخ کہتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو کہہ سکتے ہیں. جیسے پہلے کو سماع یا سماع من لفظ الشیخ، یعنی شیخ کے لفظ سننا. تو اس کو نظر نے دوسرے نمبر پر وقرأت علیہ، تو اخبرنی اور قرأت علیہ کو انہوں نے ایک درجے میں رکھا، یعنی انہوں نے مجھ سے بیان کیا، یعنی گویا میں ان پہ پڑھ رہا تھا. کیونکہ اخبرنی اسی معنی میں عام طور سے علماء کرام کا استعمال ہو رہا ہے، گرچہ لفظ میں واضح نہیں، اخبرنی کے لفظ میں یہ واضح نہیں ہے. علماء کرام کافی علماء کرام ایسے ہیں جو حدثنی اور اخبرنی میں فرق نہیں کرتے، لیکن ایک تعداد میں علماء ایسے ہیں جو اخبرنی کو حدثنی سے نیچے رکھتے ہیں، نچلے والے درجے میں. کہاں؟ جہاں استاد کیا نام بول نہیں رہا تھا بلکہ استاد سن رہا تھا، گویا اسے کم مانتے ہیں کہ استاد سنتا سنتا کبھی رک جائے، کبھی بس دھیان ہو جائے، خاص طور سے جب اس کے اپنے نوٹس ہاتھ میں نہ ہوں، خالی اس پہ بھروسہ کر رہا ہو وغیرہ. تو کچھ لوگوں نے اس کو کم تر درجے میں رکھا ہے اس لفظ. اسی لیے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ثم سمعت حدثنی کے بعد دوسرے نمبر پہ اخبرنی اور قرأت علیہ کا لفظ، میں نے ان پہ پڑھا. پھر اس کے بعد قرئ علیہ وانا اسمع، ان پر پڑھا گیا اور میں سن رہا تھا. جیسا کہ امام نسائی کی مثال آپ کو دی گئی حارث بن مسکین کے واقعے میں کہ وہ منع کر دینے کی وجہ سے وہ پیچھے سنتے تھے، تو جب وہ روایت کرتے ہیں نسائی کے اندر آپ پائیں گے، مجتمع کے اندر جی ہاں، جو امام نسائی کہتے ہیں حدثنی الحارث بن مسکین قراءۃ علیہ وانا اسمع، تو اس میں یہی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جب جو ہے امام نسائی پہنچے ان کے درس میں، یہ بات ابھی میں نے پہلے بتائی تھی لیکن آپ کے لیے، تو وہ ان پر کچھ ایسا کپڑا تھا جس سے ایک اوپر جس کو ہم کیپ کہہ سکتے ہیں اس وقت، قبعہ جسے کہتے ہیں، اور جبہ جو ہے، تو ان کو لگا کہ کوئی حکومت کا آدمی جاسوس ہے. حارث بن مسکین کو ان کے استاد تو انہیں منع کر دیا کہ اسے میرے درس میں نہیں آ سکتا ہے. تو وہ بیچارے دروازے کے پیچھے چھپ کے سنتے تھے. تو جب روایت کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے ہیں، یہی لفظ استعمال کرتے ہیں تاکہ کلیئر ہو جائے، حدثنی الحارث بن مسکین قراءۃ علیہ وانا اسمع، یعنی پڑھا جا رہا تھا اور میں سن رہا. تو یہ جو ہے قراءۃ علی الشیخ ہے. اب ظاہر بات آپ نے پڑھا یہ ایک الگ ہو گیا، اور دوسرا پڑھا آپ سن رہے، دوسرے نے پڑھا آپ سن رہے تھے. ثم پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہے انبانی، جسے عام طور سے علماء کہتے ہیں اجازہ وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں. اب وہ انبانی اخبرنی کچھ نہیں ہے، نبا اور خبر لگ بھگ تقریباً ایک معنی میں ہے. میں نہیں جانتا ہوں بہت باریکی سے کیا ان دونوں میں ترادف ہے، چونکہ نبا کو میرے خیال میں بڑے خبر کے لیے کہتے ہیں اور خبر نارمل خبر. شاید یہ فرق ہے، شاید اور بھی کچھ فروق علماء کرام نے بیان کیے ہوں اور مترادف کا بھی دعویٰ کیا گیا ہو، لیکن یہاں پر بہرحال ایسے ہی علماء کرام کے ناولنی کو انبانی کو بعد میں کہا گیا. ثم ناولنی، پھر ناولنی کا لفظ ہے، یعنی مجھے شیخ نے اپنے نوٹس دیے. ناولہ میں صرف یہی معنی آتا ہے جی. اب اسی لیے میں نے بتایا کو تقسیم کی جائے گی، کیا ناولہ کے ساتھ دیا تو حدیث روایت کرنے کی اجازت بھی دی، لیکن یہ شکلیں اصل میں حدیث کے زمانے روایت کے اکثر بعد میں زیادہ استعمال ہوئی. اس سے پہلے میں سنتے تھے ڈائریکٹ، ٹھیک ہے، یا جو ہے قراءۃ علیہ وہی جو ہے قراء وغیرہ کا معاملہ تھا. اجازہ وغیرہ بعد میں بہت زیادہ ہوا اور بعد میں بہت زیادہ لوگوں نے توسع کر لیا اس میں. ثم شافہنی، یعنی مشافہتاً ڈائریکٹ مجھ سے کہا، یعنی گویا وصیت وغیرہ کہہ دیا، بتا دیا، ٹھیک ہے، جس میں اعلام بھی آ سکتا ہے، وصیت بھی آ سکتی ہے، دونوں لفظ آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب وہی ظاہر بات ہے ناولنی کا لفظ ناولنی ہو جائے گا. کتبہ میں کتابہ کے لیے کتبہ الیہ ہو جائے گا، فلان کتبہ الیہ فلان، مجھے فلان لکھ بھیجا. اعلمنی فلان، اعلام میں اعلمنی کا لفظ ہو جائے گا. وصیہ میں اوصانی فلان، فلان نے مجھے وصیت کی. بکتبی، بکتابی. اب اس میں اگر آگے آ گیا روایت کرنے کی اجازت دی تو تھوڑی اور مضبوط ہو جائے گی مجھے، ٹھیک ہے، کیونکہ وصیت میں واضح نہیں وصیت کاہے کے لیے کی، کس چیز کے لیے وصیت کی کہ بھائی میری کتاب کی حفاظت کرنا، جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا دے دینا. کس چیز کی وصیت تھی؟ غیر معروف ہے.
وصیت کے کئی ایک سیاق ہو سکتے ہیں، لیکن وصیت کے ساتھ اگر روایت کی بات ہو گئی تو چاہے بھلے ہی کسی اور معنی میں. اور آپ جانتے ہیں کہ وصیت کا یہ سلسلہ کتابوں کے بارے میں آج کے زمانے تک چلتا رہا ہے، اور علامہ اس زمانے کے محدث دہر جو ہے اور مجدد عصر علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اپنی پوری لائبریری کو اسلامک یونیورسٹی مدینہ کے لیے ہدیہ کر دیا تھا، وقف کر دیا. اسی لیے جو لوگ البانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نکالے جانے پر بہت خوش ہو رہے تھے سعودی عرب سے، جب اور اس وقت مطلب ظاہر بات ہے سلفیت کے دشمن ہیں، البانی صاحب سے جلن تھی کچھ لوگوں کو، کس بات کی جلن اللہ جانے، ایک دھول کو ایک سرا کو مٹی کو سریا سے کیا مقابلہ. لیکن تھے ایسے لوگ جن کے دلوں میں حسد ایسی چیز ہی، میں بڑے علماء کی بات نہیں کرتا کیونکہ ان کی ایسی چیز تھی نہیں، ایسے لوگ تھے. ہمارے اساتذہ بیان کرتے ہیں کہ بہت ہی عجیب چیزیں، خیر میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو ظاہر بات ہے سلفی اساتذہ کی بات تکلیف تھوڑی تھی، البانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات سے بنی وہاں سے جانا پڑا. لیکن جب البانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے اپنی کتاب کی وصیت اپنی پوری لائبریری کی، بھئی اسلامک لائبریری میں ایک بڑے بہت ہی قیمتی خزانے کی حیثیت حاصل ہے علامہ البانی صاحب کی لائبریری جی. تو ان کی جب لائبریری مدینہ پہنچی وہ سلفی اساتذہ ان اخوان فکر کے یا تھوڑا جو جن کو کوئی حسد رشک ہو البانی صاحب سے اور وہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے تھے، ان کے پاس گویا کہ ان لوگوں کو موقع مل گیا. جو انہوں نے جو تصور پیش کرنا چاہا تھا کہ علامہ البانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مثلا سعودی عرب میں تحقیر ہوئی، بےزتی ہوئی، یہاں سے گئے، تو آج ان کو پھر سے ایک بار عزت حاصل ہوئی ہے. اور اسلامک یونیورسٹی جو دنیا کی مسلمانوں کی اور خاص طور سے سلفیوں کی سب سے عظیم یونیورسٹی ہے، وہاں پر ان کی کتابیں باقاعدہ کہاں سے آئی ہوں گی؟ ہاں شام سے، اردن سے. جی ہاں، آخری عمر میں اردن میں چل رہا ہے، سوریا میں. تو کتابوں کی وصیت کا بھئی آپ ہی ایک عالم ہو جائیں بڑے اور بعد میں محسوس کریں کہ آپ کی کتابیں سنبھالنے کے لیے آپ کے بیٹوں میں سے ایسا کوئی نہیں ہوا، مثلا اللہ نہ کرے کوئی تاجر ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا، کیا کریں گے؟ کسی مدرسے کو ہدیہ کیجیے، وقف کر دیجیے، کبھی پڑھیں گے ثواب ملے گا، کیا کرے گا؟ ثم كتب الیہ، پھر اس کے بعد کتب الیہ کا لفظ ہے ثم عن ونحوها، پھر عن کا صیغہ ہے جو ظاہر بات ہے ان جگہوں پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر سماعت اور غیر سماعت کا احتمال ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے الفاظ ہیں. آگے تفصیل کر رہے ہیں امام ابن حجر رحمۃ اللہ. فالاولانی سمعت حدثنی، پہلے دونوں دھیان دیجیے، پہلے دونوں یعنی سمعت اور حدثنی کا جو لفظ ہے لمن سمع وحدہ من لفظ الشیخ، اس وقت اس کے لیے ہے، یعنی وہ شخص استعمال کرے گا جس نے اکیلے شیخ کے لفظ سے یعنی منہ سے سنا ہے. ٹھیک ہے، سمعت حدثنی. فإن جمع فمع غیرہ، اگر اس نے کہا سمعنا، مثلا سمعنا کا لفظ مجھے نہیں یاد آتا، اب تو میں نے سنا. ہاں حدثنا کا لفظ، سمعنا کو غور کرنے کی، بہرحال اتنا غور سے پڑھا بھی نہیں لیکن مجھے کبھی لگتا نہیں کبھی سنا. حدثنا استعمال کرتے ہیں تو گویا کہ اگر فإن جمع فمع غیرہ، اگر راوی نے جمع کا لفظ استعمال کیا یعنی حدثنا کہا تو گویا اس نے اپنے علاوہ دوسروں کے ساتھ سنا، یعنی سمع الحدیث مع غیرہ، گویا اس وقت وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، کرے ان میں جو پہلا لفظ ہے وہ املا میں وہ سب سے زیادہ واضح ہے اور املا میں سب سے زیادہ بلند ہے. ٹھیک ہے، املا کا مطلب استاد بول رہا ہے تو آپ پیچھے لکھ رہے ہیں، یہ مطلب ہوا املا. کیونکہ جب استاد سن رہا ہے اور آپ پڑھ رہے ہیں تو وہاں املا کہاں ہے؟ املا وہاں جاتا، تو کریں کہ املا میں سب سے اعلیٰ اور سب سے زیادہ صریح ہے. اور اس کے بعد علماء کرام نے ترتیب دی ہے، اس کے بعد میں عرض آتا ہے جو قراء الشیخ ہے. ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه. ہاں ثالث کون ہے؟ اخبرانی، نمبرنگ کر لیجیے چاہے آپ. رابع قرأت علیہ، جس نے اپنے آپ پڑھا.
ٹھیک ہے، تو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ عام طور سے عرض میں اخبرنی کا استعمال کرتے ہیں، تو گویا قراتو علیہ اور اخبرنی کا دونوں کا ایک معنی ہو، جس نے بولیے اپنے آپ استاد پر پڑھا اکیلا. فَإِن جمع، اگر جمع کا استعمال کیا، فَكَلْ خامس، یعنی خامس کون ہے؟ قُرِئَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، تو گویا پانچویں کی طرح سے لفظ استعمال کرے گا. وَالْإِنبَاءُ بِمَعْنَى الْإِخْبَارِ، انباء بمعنی خبر دینے کے معنی میں، ظاہر سی بات ہے. عَمَّا يَسْأَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ. إِلَّا فِي عُرْفِ الْمُتَأَخِّرِينَ، متأخرین کے عرف میں اخبار کے معنی نہیں ہے، بلکہ وہ اجازہ کے لیے ہے، جیسے عن کا لفظ. بہرحال ان چیزوں میں کوئی بہت زیادہ بدقت ایسا کہیں کہ یہ لفظ اسی میں صرف استعمال ہوتا ہے، کسی اور طریقے سے نہیں، کسی اور معنی میں نہیں، تو ایسا نہیں ہے. یہ کثرت استعمال کی بات جو ہے ان حالات میں جو ہے، یا ان الفاظ کے بارے میں کثرت استعمال کی بات کہی جاتی ہے. ہم آگے زیادہ نہیں جائیں گے انشاءاللہ، آپ پریشان نہ ہو. شاید اس سے متعلق کاش پورا کر لیتے تو اچھا تھا، لیکن شاید نہیں ہو پائے گا، زیادہ ٹائم لگ جائے گا. دیکھتے ہیں. وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا بمدلس، کہہ رہے ہیں معاصر راوی کا عن کے لفظ سے روایت کرنا، عنعنہ کرنا یعنی اپنے ہم عصر سے جس کا زمانہ پایا ہے. ہم عصر کا مطلب قرین نہیں ہے، دھیان دیجیے. قرین آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہے کہ جو طبقے میں، عمر میں اور کچھ اس طرح کی چیزوں میں ایک جیسا ہو. یہاں ایک جیسا نہیں، ہمارا استاد ہمارا ہم عصر ہے، لیکن ہمارے بیچ کا نہیں، طبقہ کا نہیں، تو ایک طبقے کا نہیں ہے، لیکن ایک زمانے میں دونوں رہے، یہ مقصود ہے. معاصر کہہ رہے ہیں کہ معاصر یعنی معاصر شخص کا، کسی آدمی کے ہی ہم عصر زمانے میں رہنے والے شخص کا لفظ عن سے روایت کرنا سماع پر محمول کیا جاتا ہے، جب تک کہ راوی مدلس نہ ہو. الا من مدلس، سوائے اس وقت کے جب راوی مدلس ہو. تو مدلس راوی ہے تو پھر اسے سماع پر محمول نہیں کیا جاتا. اور اگر مدلس راوی نہیں ہے تو عن کے لفظ کے بارے میں پھر اس لیے آپ کہتے ہیں کہ فلاں راوی مدلس ہے جب کسی سند پہ گفتگو کرتے ہیں. اور وقد عن یا اس حدیث کو اس نے وقد رواہ بالعنعنہ سے روایت کی ہے، اور اسی لیے اس وقت آپ جا کے کسی اس کی اور حدیث کی سندوں میں کہیں ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں صراحت مل جائے، تاکہ حدیث پر آپ حکم لگا سکیں اگر وہ صحت تک پہنچ رہی ہو، یا کم سے کم یہ تدلیس زائل ہو رہی کہ نہیں. تو وقیلہ، یہ قول ہے گویا کہ اگر مدلس نہیں ہے تو سماع پر معمول ہوگا، جیسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے. وقیل یشترط ثبوت لقائہما ولو مرۃ وهو المختار، اور کہا گیا ہے کہ ان دونوں یعنی راوی اور مروی عنہوں کی ملاقات ثابت ہونا حدیث کی صحت کے لیے یا حدیث پر صحت کا حکم لگائے جانے کے لیے شرط ہے، گرچہ ایک ہی بار، یعنی کم سے کم ایک بار ان کی ملاقات ہوئی ہے ایک دوسرے سے، یہ ثابت ہونا حدیث کے اوپر صحت کا حکم لگانے کے لیے شرط ہے. وہ المختار، اور یہ پسندیدہ قول ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہی چیز ہے جس کی شرط امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں رکھی. کوئی بھی راوی ایسا نہیں ہے ان کی کتاب میں جس کی ایک دوسرے سے سما ثابت نہ ہو، بلکہ بعض اوقات وہ کوئی حدیث ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد کی جو روایت لاتے ہیں بتانے کے لیے کہ یہ جو پہلا راوی ہے، یہ جو پہلی سند ہے اس سے پہلے اس میں فلاں اور فلاں کی ملاقات ثابت ہے، وہ بتانے کے لیے اگلی سند لاتے ہیں جس کا تعلق اس حدیث کے معنی سے ہوتا نہیں ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ چیز شرط نہیں ہے. اگر امام مسلم کا تعامل اپنی کتاب میں کیا ہے کہ اگر دونوں ہم عصر ہیں، یعنی دونوں کی ملاقات کے چانسز ہیں، اس زمانے میں تو ملاقات کا چانس ہوا کہ نہیں، تو اگر دونوں ثقہ ہیں تو اسے سماع پر محمول کرتے ہیں. لیکن کوئی شک نہیں ہے، ہم مان لیتے ہیں یہ صحیح قول ہے، لیکن ظاہر بات ہے جس نے ایک مرتبہ کم سے کم ملاقات والی شرط رکھی اس سے اقوال قوی بات ہو جاتی ہے.
اتصال کے ناحیے سے ظاہر سی بات ہے یہ بات قوی اور واضح انداز میں. شیخ پیچھے جب سخت کی بحث پڑھائی ہوگی آپ نے تو اس میں تو ایک جگہ حافظ صاحب ایسا لگتا ہے کہ اگر ملاقات نہ ہوئی ہو تو بھی سختی مانتے ہیں وہ. ملاقات نہ ہوئی ہو تو بھی سختی مانتا ہے اگر ہم اثر ہے. حافظ ابن حجر کیونکہ آج کل یہ شیخ رضا بھی پڑھا رہے تھے اصل نظر سے. کون؟ شیخ رضا اللہ صاحب تو سخت کی بحث چل رہی تھی آج کل. میں نے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا کم وقت ہے. کیا آپ کو ایسا کچھ خیال ہے؟ نہیں مجھے اس وقت اگر یہاں اس یہ ہمارے پاس نخبۃ الفکر ہے کیا اس میں ہے نزہہ میں ہو سکتا ہے چونکہ انہوں نے ہو سکتا ہے مزید وضاحت کی ہو. جی ہاں تو ممکن ہے کہ مطلب شیخ نے صرف اتنا کہا کہ حافظ صاحب بھی امام بخاری کا پیٹرن اختیار کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. مطلب امام مسلم کے بارے میں کچھ کہا نہیں. تو ایک ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا تو نہیں میں نہیں سمجھتا چونکہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں پھر اس کو مطلب یہ ہے کہ ان کے ماننے نہ ماننے کا چونکہ عصر روایت تو گزر چکی ہے ٹھیک ہے لیکن اس قول کو زیادہ ظاہر یہاں پہ بھی کہہ رہے ہوں اور ظاہر بات ہے کوئی شک نہیں کسی کے یہاں بھی کہ اگر آپ ہر روایت کے لیے شرط نہ مانیں لیکن جس نے شرط مانی اس کو تو قوی اس قول کے اندر اختیار جیسا کہا انہوں نے وہ المختار پسندیدہ قول وہ الاقوی وہ الاحوط ان سب میں کوئی اشکال ہی نہیں ہے. لیکن کیا ہر سند کے لیے ضروری ہے؟ علماء کا تعامل ویسا نہیں. اسی لیے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ امام بخاری کی اصلی جو شرط ہے یہ ان کی اپنی دوسری کتابوں کے لیے بھی نہیں. یہ اصل کس کے لیے ہے؟ بخاری کے لیے. صحیح الجامع جو مقصود وہی ہے صحیح بخاری کے لیے انہوں نے شرط رکھی. اسی لیے ان کی یہ شرط ان کی کتاب ادب مفرد میں نہیں پائی جاتی ہے اور نہ ہی آپ اس کو لاگو کر کے ان کی اس کتاب میں چلیں گے. جی ہاں تو یہ چیز ہے. اور یہ بات اگر کہی جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ گویا کہ خود امام بخاری کے یہاں بھی حدیث کی صحت کے لیے ضروری نہیں ہے بلکہ انہوں نے اپنی کتاب کے لیے یعنی ہر حدیث کے صحیح ہونے کے لیے لقاء ثابت ہو ایک بار ہی صحیح یہ گویا کہ ان کے یہاں اس کو ہر حدیث کے لیے ضروری نہیں مانتے ہیں. البتہ انہوں نے اپنی کتاب کے لیے اسے معیار بنایا تاکہ ان کے اندر اس کے اندر پائی جانے والی حدیثیں اعلیٰ ترین ہوں. اور الحمدللہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر جو ہے یہ ان کے لیے چیز مقدر تھی اور یہ شرف فضل اللہ رب العالمین نے ان کے لیے مقدر کیا پھر اس امت کے لیے کہ امت نے ان کی اس چیز کو قبول کیا اور امت اس بات پر متفق ہوئی اس کتاب کی عام حدیث کے بارے میں کہ اس کتاب کی حدیثوں کا درجہ دوسری حدیث کی کتابوں کے مقابلے میں اعلیٰ اور ارفع ہے. اور اس پر اس چیز کو علماء نے امت نے قبول عام کا درجہ دیا اور عام طور سے قبول کیا. شیخ کہا جاتا ہے کہ امام مسلم نے بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اسی شرط کو اپنایا ہے اپنی کتاب صحیح مسلم لکھنے میں یہی والا طریقہ اختیار کیا کہ اگر ایک بار لقاء ہے تبھی اس حدیث کو لیتے ہیں نہیں تو نہیں لیتے. ایسا کہا جاتا ہے. میرا نہیں خیال ہے میں پہلی بار سن رہا ہوں. شیخ نے بتایا تھا مسلم پڑھاتے ہوئے شیخ نے بتایا تھا. میرے علم میں ایسا نہیں. میرے علم میں اس کا عکس ان کا مذہب تو ہے لیکن وہ اپنا نہیں ہے اپنی صحیح مسلم لکھتے اچھا اس طریقے پر چلے ہیں کہ ایک بار لقاء ثابت ہو تبھی لیتے ہیں. اللہ اگر ایسی کوئی چیز ملتی ہے ان کے کلام میں یا بعد کے علماء کرام کے کلام میں اگر ایسی صراحت ملتی ہے تو کہا جا سکتا ہے واللہ اعلم. لیکن میرے لیے یہ بات تھوڑی سی نہیں. صاحب کہہ رہے تھے کہ کچھ حدیثیں ایسی بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جس میں وہ نہیں ہے. جی ہاں جی بہرحال جو میں نے اپنے اساتذہ سنا اور جانا کہ یہ بات کہیں نہیں کسی سنی کہ انہوں نے اپنی کتاب کے لیے ہاں بہت ساری حدیثوں میں چیز پائی جاتی ہو یہ اس میں کوئی انکار کی بات نہیں. ظاہر بات ہے انہوں نے اختیار کیا حدیثوں کو ایک بڑی تعداد کی حدیثوں میں سے اختیار کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کافی جگہوں پر ان کے اختیار کا یہ مطلب ہے کہ اعلیٰ ترین ارفع ترین سندوں کو لیا ہوگا اتصال کے ناحیے سے دوسری ناحیوں سے. تو یہ بات بہت ساری حدیثوں میں پائی جاتی ہو اس سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں. لیکن ان کا پوری صحیح مسلم میں کا عام نہج ہے اللہ عالم. میں نے اپنے اساتذہ کو یہ بات کہتے ہوئے پڑھتے ہوئے نہیں پایا. ہو سکتا ہے میں غافل رہا ہوں کسی چیز ہو. اذان کتنے پہ؟ کافی ٹائم ہے. صرف 24 منٹ. نہیں کافی ٹائم تک تو ہم نہیں جائیں گے. ہم لوگ عام طور سے 5 تک پہ ختم کر دیتے ہیں اور ہمارے پاس انشاءاللہ چند گھنٹیاں ہیں ابھی چند ہفتے تو انشاءاللہ آرام سے ختم کر لیں گے. لیکن ابھی ہمیں تھوڑا سا بس چند 1 منٹ میں تھوڑا سا اور آگے بڑھنا ہے.
وہ اطلق المشافات، بس صرف چند منٹ، آپ پریشان نہ ہو، خوشدلی سے رہیں، کیونکہ یہ معاملہ ہم وضاحت کر چکے ہیں، بہت کچھ بچا نہیں اس مسئلے میں. وہ اطلق المشافات فی الاجازۃ المتلفظ بها، مشافہ کا لفظ علماء کرام نے اس اجازہ کے لیے استعمال کیا ہے جس اجازہ کو لفظاً کہا گیا ہو. یعنی میں آپ کو لکھ کر نہیں دیا، آپ اجازت دیتے ہیں نا، مثلا میں آپ کو اپنی حدیثیں اجازت کرنے کی روایت دیتا ہوں، چند ایک دو پڑھایا، 2 حدیثیں، اور کہا آپ مجھ سے بخاری روایت کر سکتے ہیں. یہاں کہا نہیں، بول دیا، بولنا مشافہ تھا. تو وہ مشافہ کا لفظ علماء کرام نے اس اجازہ کے بارے میں استعمال کیا ہے جس کو لفظاً بولا جائے، لکھا نہ گیا ہو. والمکاتبہ فی الاجازۃ المکتوب بها، اور مکاتبہ کے لفظ کا یعنی آپ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ والمکاتبۃ، کیوں؟ عطفاً علی المشافہ، واطلقوا المکاتبۃ فی الاجازۃ المکتوب بها، اور مکاتبہ کا لفظ علماء نے لکھی گئی اجازت سے متعلق یا لکھے گئے اجازت سے متعلق استعمال کیا ہے مکاتبہ کے لفظ کو. واشترطوا فی صحۃ المناولۃ اقترانها بالاذن بالروایہ، کریں مناولہ کے صحیح ہونے کے بارے میں. صحیح کا مطلب بھئی وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے شیخ نے کتاب دی تو دی، ہم نہیں کہتے وہ جھوٹا ہے، لیکن اس کی روایت کو ہم صحیح مان لیں، کہیں کہ یہ صحیح ہے، سند ہم صحت کا حکم لگائیں گے. اس کے لیے علماء کرام نے تو مناولہ کے صحیح ہونے یعنی مناولہ کے اوپر صحیح کا حکم لگانے سے متعلق علماء کرام نے روایت کی اجازت کی شرط رکھی ہے. یعنی جب اس نے اپنے نوٹس، اپنی کتاب، جو ہے اپنی حدیثیں اپنے طالب علم کو دی ہوں تو روایت کرنے کی اجازت دی ہو، خالی مناولہ نہ پایا گیا، تب ہم صحیح مانیں گے. کیونکہ خالی دیا، کس ناطے دیا آپ کو اس لائق سمجھا کہ نہیں سمجھا کہ آپ اس کو روایت کریں. لہذا مناولہ اس وقت، اس مناولہ کے ذریعے جو روایت آپ کر رہے ہیں، روایت کرنے والا مناولہ سے روایت کر رہا ہے، تو ہم اس کو اس وقت صحیح کہیں گے جب وہ بتائے، کہے کہ میرے استاد نے مجھے روایت کرنے کی اجازت دی تھی. خالی مناولہ کہے گا کہ میرے استاد نے دی تو ہم پھر اس کی روایت کو صحیح قرار نہیں دیں گے. جملے کا مطلب یہ ہے. وہی ارفع انواع الاجازہ، یعنی اگر اجازہ یا مناولہ کے ساتھ اجازہ پائی جائے، ٹھیک ہے، یعنی ایک تو کہا کہ میری آپ حدیثیں میری روایت کیجیے، ایک میں حدیثیں لکھی ہوئی دے رہا ہے، آپ کو دے رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ اجازت کیجیے، تو کہتے ہیں کہ یہ اجازہ کی سب سے بلند ترین قسم ہے، کیونکہ اس میں پھر خلط کا ڈر نہیں. جو کچھ استاد کے الفاظ تھے، اس کی حدیثیں تھیں، چاہے اسانید ہو، متون ہو، جو اس کے لفظ ہیں باریکی سے لکھے ہوئے، غلطی کوئی مطلب نہیں. اور وہ آپ کو دے رہا ہے خود، ایسا نہیں ہے کہ کوئی واسطہ ہے بیچ میں بھیج رہا ہے. جہاں بھیجنے کی بات آئے گی کسی ہاتھ کے کسی ذریعے، آج مثلا پوسٹ کے ذریعے، پرانے زمانے میں جہاز، پانی والے جہاز کے ذریعے، تب حکم تھوڑا دوسرا متاثر ہوگا، دھیان دیجیے. جی ہاں، کیونکہ پھر اس میں خطرات آ سکتے ہیں. مثلا آپ نے ان کو دے دیا، یہ 2 سال رکھے رہ گئے، ایک لفظ کو دیمک نے چاٹ لیا. یہ تمام چیزیں علماء کرام کے ہیں، باریکی سے دھیان دیجیے گا، ایسا کچھ نہیں. اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ کتابوں کی بہت ساری مشکلیں ہیں. الفار یخرقها، النار تحرقها، الماء یغرقها، اس طرح کے الفاظ پائے جاتے ہیں. پانی اس کو جو ڈبا دیتا ہے، سیاہی ختم ہو جائے گی اس کی، ٹھیک ہے، چوہا پھاڑ دے گا اس کو، جو ہے دیمک کھا لیں گے. ہم نے کتنی استذکار وغیرہ کی تحقیق میں ایسی چیزیں پائیں، اللہ کی پناہ ان کو پڑھنا. یہ کالے کالے اس میں دھبے پڑے ہوئے ہیں. فوٹو کے ناطے وہ جگہ جہاں دیمکوں نے چال دیا یہاں سے لے کر 100 سے بھی نیچے تک، وہ پورا اس میں فوٹو میں کالا کالا دکھ رہا ہے. ان کو پڑھنا، ان سے کیا لکھا ہوا ہے، بہرحال اپنے آپ میں ایک لمبا طویل کام ہے. مقصود یہ ہے کہ اوراق کی بھی بہت ساری پریشانیاں ہیں، لہذا حفظ، جہاں آپ حفظ پڑھتے ہیں ضبط، وہاں ضبط صدر اور ضبط کتاب، تو ضبط کتاب میں یہ ساری باتیں آتی ہیں. آپ آدمی اپنی کتابوں کو بغیر دیکھے بھالے، بغیر غور کیے، احتیاط کے بغیر کسی کو بھی عاریتاً دے تو نہیں دیتا تھا. مجھے کتاب دیجیے پڑھنے کے حال میں، وہ لے کر گئے پڑھنے اور اس نے بدل دیا، یا اس نے کمی کی، اس کے بچے نے پانی گرا دیا، آپ کیسے لے جائے شیخ کے پاس؟
شیخ جان جائیں گے. ہاں مجھے لگ رہا ہے اندازے سے یاد ہے، ایسے ہی تو لکھ دیتا ہوں. یاد تو ہے لیکن کچھ لفظ میں تبدیلی آ گئی تو ڈر کے مارے اس نے بدل دیا وغیرہ، اس طرح کی بہت ساری چیزیں. تو جتنی ہی حفاظت کرے گا اتنی ہی. وَكَذَلِكَ اشْتَرَطُوا الْإِذْنَ فِي الْوِجَادَةِ. وجادہ یعنی آپ نے کتاب پائی تو آپ کو وجادہ سے متعلق بھی شرط رکھی ہے کہ گویا روایت کی شرط علماء کرام نے رکھی ہے. کسی حدیث کو کسی کے کتاب میں پا کر کے آپ روایت کریں، اس کے لیے علماء کرام نے شرط کیا رکھی ہے کہ اس میں آپ کو اذن ہونی چاہیے روایت کرنے کی اجازت ملنی چاہیے اس آدمی کی طرف سے جس کی وہ کتاب ہے. اور اگر یہ نہ پائے جائے تو آپ روایت نہیں کر سکتے. اور ظاہر سی بات ہے عمومی طور سے وجادہ میں کافی بار ایسا ہو سکتا ہے جس میں روایت کی اذن نہ ہو. جیسے میں نے ابھی آپ کو کچھ پہلے مثال دیا تھا کہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ عراقی ان کے استاد ہیں. تو اب عراقی رحمۃ اللہ علیہ پر یہ بات واضح تھی کہ ابن حجر ان کے اعلیٰ ترین تلامذہ میں سے ہیں. تو ہو سکتا ہے ایک عمومی اجازت دے رکھا ہو. اب اس کے بعد ابن حجر رحمۃ اللہ کی کوئی کتاب پائیں تو روایت کر سکتے ہیں. لیکن کافی اجازت کی شکلیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ مثلا مان لیجئے عبدالرؤف رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پوتا ان کی کوئی کتاب پائے اور وہ کہے میں روایت کروں گا کیونکہ میں نے اپنے دادا کی رائٹنگ کو جانتا ہوں، میرے گھر کے مکتبے میں رکھا ہوا تھا، سب کچھ صحیح ہے، لیکن آپ روایت نہیں کر سکتے چونکہ آپ کو اذن نہیں ہے. تو اس طرح کی شکلیں وجادہ میں کافی بار پائی جا سکتی ہیں جہاں روایت کرنے کی اجازت نہ ہو. والوصیۃ بالکتاب، تو یہ کہاں پر ہے؟ وَكَذَلِكَ اشْتَرَطُوا الْإِذْنَ فِي الرِّوَایَةِ وَالْوَصِیَّةَ بِالْکِتَابِ. تو وجادہ میں کتاب کے پانے میں اجازت کی اور کتاب کے بارے میں وصیت کیے جانے کی شرط رکھی ہے علماء کرام نے، تب جا کر کے آپ فی الخطینہ والوصیۃ بالکتاب. والوصیۃ بالکتاب. گویا کہ اگر ایسا ہے، مجھے تو یہ زیادہ اقرب لگا شاید، لیکن اگر وصیت بالکتاب تو گویا یہ وصیت والی قسم سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں. تو گویا وجادہ میں اجازت کی اور کتاب کی وصیت میں کس چیز کی شرط رکھی ہے؟ گویا کہ وصیت میں کتاب کی شرط رکھی ہے، اذن کی شرط رکھی. پھر کتاب کا کیا مطلب ہوگا؟ آپ کے یہاں کیا لفظ ہے؟ وقد اشترطوا الاذن في الوجادة والوصية بالكتاب والاعلام. نہیں، والاعلام چھوڑ دیے ادھر تو ٹھیک ہے. والوصیت بالکتاب اگر ہم کہتے ہیں تو کیا مطلب نکالیں گے؟ کتاب کی وصیت کرتے ہوئے اجازت بھی دے تبھی صحیح ہوگا اور صحیح ہوگی روایت ہو. ہاں، تو گویا وصیت کو آپ کہاں پر معطوف مان رہے ہیں؟ وجادہ. تو وجادہ کہیں گے تو گویا کہ کتاب کی وصیت کرنے میں اجازت کی شرط رکھی ہے، مانا ہو جائے گا نا، ہے نا؟ وجادہ میں کیا شرط رکھی؟ بھائی علماء کرام نے اذن کی شرط رکھی ہے وجادہ میں. وجادہ کیا ہوتا ہے؟ اگر پانے کی شرط رکھی ہے. ہاں کوئی کتاب پائے کسی آدمی کی، پا کر کی روایت کرے وہی تو مانا ہے. ہاں تو وہی تو کہہ رہا ہوں میں، کتاب پا کر کے روایت کرے، اس میں لوگوں نے شرط رکھی ہے الاذن. بلکہ میرا خیال ہے جی ہاں، تو اذن کاہے کی اذن؟ روایت کرنے کی اجازت. تو گویا کہ وجادہ میں اجازت کرنے کی روایت کی شرط رکھی علماء نے، اور اسی طرح سے کتاب کے بارے میں وصیت کی شرط رکھی ہے. میں ایسا سمجھ رہا ہوں، یعنی گویا کذالک اشترطوا الاذن فی الوجادۃ والوصیۃ اشترطوا الوصیۃ بالکتاب. آپ کہہ رہے ہیں والوصیت کہیں تو گویا عطف کہاں ہوگا؟ وجادہ پر. کیا مطلب نکلے گا؟ کتاب کی وصیت کرتے ہوئے روایت کی اجازت بھی دے کہ آپ اس کو روایت کر سکتے ہیں، یہ کتاب فلاں جگہ پہ رکھے میں. وہ مطلب میں سمجھے، لفظ سے ہی تھا مطلب سمجھائی نا. وَكَذَلِكَ اشْتَرَطُوا الْإِذْنَ فِي الْوِجَادَةِ، وجادہ میں اور کتاب کی وصیت میں اجازت کی شرط رکھی. مطلب اگر کسی نے وصیت کی ہے، لفظ کو پہلے دیکھیے، لفظ کو نیچے غور کیجیے. وجادہ میں یعنی جو حدیث پائے کسی کی کتاب میں اور کتاب کی وصیت میں، یہ الگ مسئلہ ہو گیا، یہ دوسرا الگ مسئلہ ہے، پھر اعلان تیسرا الگ مسئلہ ہے. نہیں ٹھیک ہے، تینوں میں اجازت. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ گویا الوصیت بالکتاب
جو طرق تحمل کی قسمیں ہیں ان میں سے وجادہ ایک ہے، وصیت ایک ہے۔ وجادہ میں اور کتاب کی وصیت کرنے میں اجازت کی شرط رکھی ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن عام طور سے کتاب، یہ اصل میں لفظ مجھے تھوڑا وہ لگ رہا ہے، اس کو ضرورت ہے کہ نزہۃ النظر میں دیکھا جائے، اگر کچھ بات بن جائے نزہۃ النظر میں اس کی کوئی شرح اگر پائی جاتی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اچھا نزہۃ النظر ہے۔ چاہیے جی گویا کہ کتاب ہی کی وصیت، یعنی اپنی کوئی کتاب دے رہا ہے، اس کی وصیت کر رہا ہے، تب اس کے اندر جو ہے روایت کی آیت دی ہے تو آپ، یعنی گویا کوئی کتاب اگر پا رہا ہے یا کتاب کی کوئی وصیت پائی جا رہی ہے کہ کتاب سے متعلق، تو جب تک ان دونوں میں اجازت روایت کی آیت نہ پائی جائے وہ روایت نہیں کر سکتا ہے، یعنی گویا کہ یہ معنی ابن حجر رحمۃ اللہ نے اپنی نظام میں بیان کیا ہے۔ وفی الاعلام، اور اسی طرح سے اعلام میں روایت کی شرط رکھی ہے، یعنی بتائے جب یہ میری روایتیں ہیں تو وہاں پر اجازت کی بھی، یعنی روایت کرنے کی اجازت بھی دے۔ وَإِلَّا فَلَا عِبْرَةَ بِذَلِكَ كَالْإِجَازَةِ الْعَامَّةِ، ورنہ پھر اس وجادہ کا، اس وصیت کا، اس اعلام کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، جیسے عام اجازت ہوتی ہے۔ ہاں، اجیز لأہل الدنیا یرو کتابی و کتبی، اجیز لأہل الہند، اس طرح کے الفاظ بعد میں بہت توسع پائے گا، جیسا کیا وللمجہول، مجہول آدمی کے لیے، ٹھیک ہے، غیر معروف ہے، مثلا اجیز لعلماء سہارنپور، علماء دلہی، لطلاب دلہی، مثلا مجہول کتنے، جی للمعدوم، معدوم آدمی کو، اس میں واضح ہے کہ میں نے آپ کی اور آپ کی ذریت کو، آپ کے پوتوں کو، آپ کے نواسوں کو اجازت دی، مثلا ہاں، اب بیٹا ہوگا اس کا، تو یہ بہت توسع بات کی علماء کرام کے یہاں اس میں رہی ہے، حقیقت میں جس کی کوئی، تو کرے صحیح قول کے مطابق ان تمام چیزوں میں جو ہے روایت کی اذن کی شرط ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ان جو ہے اقسام کا یا ان وجادہ ان اقسام کا یا ان اقسام کے ذریعے سے پائی جانے والی روایات کا، چاہے وجادہ ہو یا وصیت ہو یا اعلام ہو، صحیح قول کے مطابق ان تمام چیزوں میں اگر روایت کی اذن نہ پائی جائے تو پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہیں پر انشاءاللہ نقف عند ھذا، یہیں پر رکیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ کتنے پیدا